پہ ان سے ایک گزارش تو نہیں کہہ سکتا میں، ایک نصیحت سمجھ لیں آپ، کہ بیان جب سنیں نا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ تو اے ٹو زیڈ پورا سنا کریں، تمیز سے، آرام سے. اس میں ہمارے ہاں افراتفری بہت ہے. میں عجیب بات بتاؤں، جب میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، بہت اہم زندگی گزارنے کا اصول ہے. تو ہم نے ان کے بارے میں سنا یہ تھا کہ ان کا وقت بہت قیمتی ہے، ایک منٹ بھی ایک سیکنڈ بھی وہ ضائع نہیں کرتے، بہت قیمتی وقت ان کا، اور بہت ٹائم کے پابند. تو میرا خیال ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ ہر کام بہت اسپیڈ سے کرتے ہوں گے، کیونکہ ٹائم کم ہے. تو انگریزوں کی طرح ہم نے تو بچپن میں جو انگریزی فلمیں اللہ معاف فرمائے دیکھی ٹی وی میں، سینما گھروں میں جا کے نہیں، جو آیا کرتی تھی نا اس وقت، تو گوروں کو ہم دیکھتے تھے ایک دم اسپیڈ میں سارے کام نا، ٹھک 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 جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ وہ پھڈے بھی اسپیڈ میں، ہر چیز اسپیڈ میں. تو ہم اور باہر ہم پبلک کو دیکھتے تھے کہ اسپیڈ کے علاوہ ان کے پاس سب کچھ ہے، ایسے سست چل رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں جا رہے ہیں. یہ ان کا ارادہ جانے کا کہیں ہے بھی، یا ویسے ہی کسی نے دھکا دے دیا ان کو، ایسا ہی ہو رہا. اور جس طرح لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو آج کل لوگوں کی چال کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کسی ارادے سے گھر سے باہر نہیں نکلے، ابا نے دھکا دے کے نکالا ان کو. بیٹا گھر میں پڑا تنگ کر رہا تھا، ابا نے پش کیا، نکل، تو اب پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہوں، تو ایسے لہراتا ہوا جیسے بونینزا کا اشتہار آ رہا ہے. تو دو انتہائی ہم نے دیکھی تھیں، ایک انگریزوں کو دیکھا ایسے اسپیڈ میں، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، ادھر سے ٹن مارا ادھر سے، ہر کام ان کا نا بہت ہی اسپیڈ کے. صبح دفتر جا رہے ہوتے ہیں، دیکھو نا گورے. اور ہمارے کچھ ریلیٹیو لندن سے آئے تو انہوں نے بتایا کہ گورا تو آرام سے بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا. ان میں تو بہت سے لوگ چلتے چلتے برگر ایک ہاتھ میں بوتل کھایا اور پیا، بس. سب نہیں کرتے ہوں گے، یعنی بہت سے لوگ، یہ کلچر ہے. کھانا بھی کھاؤ تو انتہائی اسپیڈ کے ساتھ. بس بچے پیدا کرنے میں سست ہیں، ان میں ہماری اسپیڈ الحمدللہ اچھی ہے، ٹھیک ہے. اس میں ان کی اسپیڈ کم ہے، ہماری الحمدللہ ابھی تھوڑی سی سستی آنے لگی ہے، لیکن میرے بیان جو سن رہے ہیں پراپر، ان کی اسپیڈ مینٹین رکھا ہوا ہے انہوں نے اسپیڈ کو الحمدللہ. تو جو گوروں میں ہم نے دیکھا کہ بھائی برگر کھاؤ، بس کیا روٹی پراٹھے بیٹھ کے لقمہ چبا چبا کے گھنٹہ لگا دینا، یہ ان کے ہاں نہیں. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو ہم نے ان کے سنے ہوئے تھے واقعات، بہت ٹائم کے پابند. ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بوتل جب مکمل بھری ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ایک بلبلہ بھی نہیں ہوتا، ہوا کی جگہ بھی نہیں ہوتی. تو اس میں جب آپ کوئی نئی چیز ڈالیں گے تو کچھ پرانی چیز کو نکالنا پڑے گا، پانی کو نکالنا پڑے گا، پھر نیا پانی جائے گا. فرمایا اس بوتل کو یوں کریں دائیں کریں بائیں کریں، اس میں جگہ ہے ہی نہیں. جگہ بنانے کے لیے پرانا پانی آئے گا تو پھر نیا پانی جائے گا، ہوا کی جگہ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ٹائم ایسا ہونا چاہیے، ہماری صبح سے لے کے رات سے لے کے صبح تک کا اسکیجول ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کسی نئی چیز کی جگہ بالکل بھی بولو نہ ہو. نئی چیز جب آئے جب پرانی نکلے. نئی چیز یعنی آپ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہو یا کوئی نیا آپ اپنے اسکیجول سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہو، تو وہ جب آپ کی لائف میں وہ نیا کام آئے گا تو پرانا والا نکلے گا. اور نئے کو جگہ جب دی جاتی ہے جب نیا پرانے سے امپورٹنٹ ہو. کیا خاندانی بات ہے یار، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں
یہ کھوپڑی شریف کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ ہمارے بچے آپ کا بیان سنتے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ کیا کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. بچہ سمجھا رہا تھا اس کو. ایک افغانی پٹھان مجھے کہہ رہا ہے, افغانستان کا پشتو, پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ بڑا خاندانی کام کیا ہے انہوں نے کابل میں. میں نے کہا خاندانی کا لفظ کہاں سے لے لیا آپ؟ تو اللہ کا شکر ہے اردو یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. تو جب بھی بوتل میں یا آپ کے گھر میں کوئی دراز ہے, بوتل سے زیادہ آسان مثال ایک ڈراز کی ہوگی نا, اس میں چیزیں بھری ہوئی ہیں اور آپ کے پاس وہی ہے, اس میں مزید آپ کچھ نہیں ڈال سکتے. فرض کر لیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہے, پاکستانی روپیز 5,000 نوٹ کے گڈیاں اس ڈراز میں, وہ دراز جو ہے فل ہے, اس میں مزید ایک گڈی بھی نہیں آ سکتی, 1 روپیہ کی بھی گنجائش نہیں ہے, آپ نے بھر دیا اس کو. اب اگر کوئی آپ کو آ کے گفٹ دیتا ہے 5 روپے کا سکہ, یا کوئی روٹی گفٹ کر دیتا ہے آپ کو, اور آپ کے پاس اس دراز کے علاوہ اس روٹی کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے, یا اس 5 روپے کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے, یا 1000 کے نوٹ کو رکھنے کی اب جگہ نہیں ہے, اتنا فل کر دیا کہ اب دراز بند ہی نہیں ہو سکتی اگر آپ مزید کچھ رکھیں گے اس میں. تو آپ کچھ 1000 کی خاطر 5000 کا نوٹ نکالو گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ بولو. 5000 کی مثال کے بجائے میں 1000 کی مثال دیتا ہوں, وہ زیادہ اچھی طرح کھوپڑی میں آئے گی, کیونکہ 5000 کے نوٹ کی ویلیو ڈالر یا ہم مسقط کے کرنسی یا کویت کی کرنسی سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے نا, وہ تو 5000 تو اس سے بھی زیادہ ہے. ایسی مثال ہو جس کا مقابلہ تو کرایا جا سکے نا. 1000 کے نوٹ سے بڑی ہوئی ہے. اب کوئی 500 کا نوٹ آپ کو لا کے دیتا ہے, آ جائے گا اس میں؟ نہیں آئے گا. تو آپ کو پتہ ہے 500 رکھنے کے لیے نکالنا کیا پڑے گا؟ 1000. تو آپ یہ گھاٹے کا سودا کرو گے؟ نہیں کرو گے. آپ بولو گے بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے, جیبیں بھی فل ہیں, دراز بھی فل ہے, اور اس کے علاوہ میرے پیر صاحب نے منع کیا کہیں اور پیسے رکھنے سے. مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, مثالیں فرضی ہی دی جاتی ہیں. قرآن نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں جو فرضی ہیں. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, سمندر کی تہ کا اندھیرا, لہروں کا اندھیرا, بادلوں کا اندھیرا, اور سمندر کی تہ میں کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ نکال رہا ہے, ہاتھ نظر نہیں آ رہا. تو جیسے یہ شخص اندھیروں میں ہے, کافر اس سے بھی زیادہ اندھیروں میں ہوتا ہے. اب بتاؤ یہ فی نفسی ہی یہ مثال پاسبل ہے, ممکن ہے کہ ایک آدمی سمندر کی تہ میں ہو, اتنے اندھیرے ہوں, اور ہاتھ نکال کے چیک کر رہا ہو؟ عملاً ممکن ہے؟ کیا ہو گیا؟ بول دو نہیں ہے. یہ تو بندہ مر جائے گا. لیکن اتنی گہرائی میں جا کے کھڑا کیسے ہوگا؟ ہاتھ نکال کے دیکھا گیا. کیوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیانات پہ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فرضی کس سے کہانیاں سنا رہا ہے. فرضی کس سے نہیں سنا رہا, یہ مثالیں پیش کر رہا ہوں, اور ان مثالوں سے وہ چیز ثابت کر رہا ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور مثالوں کے ذریعے قرآن و سنت کی باتوں کو ثابت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. ایک دفعہ میں نے ایک بیان کیا, ایک آیت پڑھی, اسی کی تشریح میں پورا بیان ہو گیا مثالوں سے. اسی آیت کو سمجھاتا رہا مثالوں کے ذریعے, واقعات کے ذریعے. بیان کے بعد ایک صاحب کہنے لگے آپ پورا بیان سنا, ایک آیت پورے قرآن میں پورے بیان میں آپ نے بیان کی, باقی تو ساری اپنی باتیں کرتے رہے ہو بیٹھ. ہم یہاں قرآن و حدیث سننے کے لیے آتے ہیں, آپ کی باتیں سننے کے لیے نہیں آتے. میں نے ان سے کہا پورے بیان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات سنی آپ نے؟ اپنی باتیں, بھائی وہ ایک ہی آیت کی میں تشریح کر رہا ہوں نا. اگر ایک ہی آیت کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے ایک بیان سننے کے بعد, تو اور کیا چاہیے بھائی؟ میں نے کہا کوئی بات آپ کو پورے بیان میں قرآن و سنت کے خلاف ملی ہو تو بتاؤ. تو یہ لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے دراز میں 500 کسی نے آپ کو دیے اور کہا کہ یہ دراز میں رکھ لیں. آپ رکھو گے؟
بولے گا یار 1000 کا نوٹ نکالنا پڑے گا, 500 میں اس میں نہیں ڈالوں. ابے کون سے ملک کی کرنسی, ہاں کرنسی کو چھوڑو. اب ایک آدمی لے آیا 5000 کا نوٹ اور کہتا ہے یہ رکھ لیں, آپ فوراً پرانا 1000 نکالو گے اور اس کی جگہ 5000 کا نوٹ بولو ڈال دو. یہی مسئلہ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 24 گھنٹے آپ کا اسکیجول ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں جب اس دراز میں اس ٹائم میں کوئی نئی چیز آئے تو پرانی سے قیمتی ہو تو اس کو لاؤ اور پرانی کو نکال دو. پرانی سے قیمتی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بتاؤ کہ میرا یہ شیڈول ہے, یہ اسکیجول ہے, اس میں مزید کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے. اب سب ہم جب جس کے یہ حالات ہوں, ہم نے ان کے بارے میں پڑھا بھی, ان کی کتاب بھی چھپ چکی تھی کہ بھئی ایسا اسکیجول ہے, تو ہم نے کہا یار ان کی لائف تو انگریزوں سے زیادہ فاسٹ ہوگی پھر نا, ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی چیز کا, تو وہ تو ہر کام اسپیڈ میں کرتے ہوں گے. کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اسپیڈ میں, آ رہے ہیں تو اسپیڈ میں, جا رہے ہیں تو اسپیڈ میں, بیٹھ رہے ہیں ملاقات کا ٹائم دے رہے ہیں تو جلدی جلدی مکمل کرو. بھائی ٹائم کیا ہے, مزید ایک قطرے کا بھی ٹائم نہیں ہے, اس ایک قطرہ پانی بھی نہیں ڈال سکتے. لیکن کمال کی بات یہ, ہم نے جب ان کی حالت کو دیکھا تو بالکل اس کے اپوزٹ. بات کرتے تھے تو اتنی میرا خیال تھا جب بات کرتے ہوں گے بڑی اسپیڈ سے نا کہ ٹائم نہیں ہے, ایسے جیسے میں سوال پڑھتا ہوں. وہ تو میں جان کر پڑھتا ہوں, اگر میں سوالات پڑھنا شروع کر دوں نا تو قیامت آ جائے گی. اتنے لمبے لمبے ڈیٹیل میں سوال, اور اس میں پوچھنے کی بات ذرا سی ہوتی ہے. وہ تو ایک مصلحت ہے, سیاست ہے, اور اس میں نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ جواب سے خود ہی سوال سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کی. اس کو الٹا کر لو سوال بن جائے گا. ٹھیک ہے, وہاں تو یہ حکمت ہے. لیکن ہم نے جب ان کی محفل میں گئے, ان کو دیکھا تو بات کرتے تھے بہت آرام سے, بڑی شائستگی کے ساتھ. ایسا لگتا تھا ان کے پاس ٹائم بہت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا لگتا تھا ان کے پاس ٹائم بولو بہت. جب وہ نیند کرتے تھے تو ان کی نیند کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ان کے پاس سونے کا ٹائم بہت ہے. اتنی گہری نیند, سکون سے, اطمینان سے, تمیز سے نیند پراپر لینی ہے. جب وہ محفل میں بیٹھتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے طلباء کے ساتھ, ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی تھیں, تو ان کی محفل کو دیکھ کے لگتا تھا ان کے پاس ٹائم بولتے کیوں نہیں بہت ہے. ہم تو اسپیڈ میں کھا لیتے تھے, جن کے پاس ٹائم ویسے ہی بہت تھا, لیکن جس کے پاس نہیں تھا وہ کھانا بڑی تسلی سے کھاتے تھے. ہم نے حضرت کے ساتھ کھانا بھی کھایا, اتنے آرام سے لقمہ چبا رہے ہیں, خرامہ, ٹھیک ہے نا. چلنا ان کا ایسے آرام سے آتے تھے, بیٹھتے تھے. کوئی تحقیق کرنی ہوتی, جب مجلس سے تحقیق ہوتی ہے نا مسائل کی, بھائی ڈیبیٹ کرنی ہے, کوئی ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے, کوئی جدید مسئلہ آ گیا, اب علماء کی اس میں کیا ہوگی, آپس میں بحث ہوگی. تو اس مجلس میں ہم ان کو دیکھتے تھے بڑے آرام سے آ کے بیٹھ گئے. کوئی افراتفری, جلدی لگ رہا, جلدی, کچھ بھی نہیں, آرام سے. ہاں بھائی, سامنے والے کے دلائل سنے غور سے, بڑے آرام سے نا ایسے تسلی سے سنتے تھے. اس کو یہ نہیں کہتے جلدی کرو, بہت آرام سے شائستگی کے ساتھ پوری بات اس کی سنتے, اس پہ غور کرتے, اچھا ایسے. پھر فرماتے اس میں جو اپنی رائے دینی ہوتی وہ دیتے, پھر دوسرے کی بات سنتے, پھر کوئی فیصلہ کیے بغیر اڑ جاتے. چلو اس پہ دوبارہ غور کریں گے.